بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغان حکومت نے طورخم کے راستے پیدل آمد و رفت کو بحال کر دیا۔ افغانستان کی صورتحال، امریکہ نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان کے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام، امریکہ برطانیہ کا بڑا اعلان۔ جنگی جرائم کے حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ طالبان حکومت نے مسترد کر دی۔ موسم سرما میں گیس بچانے کے لیے سستی بجلی پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ کا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان میں بگرام جیل کا انتظام طالبان نے سنبھال لیا۔ سعودی عدالت کی منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو 20 سال قید کی سزا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغان حکومت نے طورخم سرحدی گزرگاہ کے راستے پیدل آمد و رفت کو بحال کر دیا۔ افغان بارڈر پولیس نے طورخم کے راستے پیدل آمد و رفت کو آج بحال کر دیا ہے۔ پیدل راستہ بحال ہونے سے افغانستان سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی شروع ہو گئی ہے، جبکہ افغان شہریوں کو بھی وطن واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ طورخم سرحدی گزرگاہ کورونا SOPs کے مطابق بحال ہے۔ NCOC کے 16 جون کے فیصلے کے مطابق افغانستان سے پاکستانی شہری واپس آ سکتے ہیں۔ طورخم سرحد کو گزشتہ روز افغان بارڈر پولیس نے پیدل آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے افغانستان میں وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ پاکستان کو عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ واضح پیغام وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود کو عالمی برادری کے ساتھ کھڑا کرے۔ پاکستان کو وہ کردار ادا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں کسی بھی خطرے پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان سے شہریوں کے انخلاء کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں سفارتی مشن شروع کر دیا گیا ہے۔ رواں سال $330 ملین امداد افغانستان کو دیں گے۔ یہ اہم باتیں اینتھنی بلنکن نے کمیٹی برائے امور خارجہ کو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء پر بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان سے معاہدہ ہمیں پچھلی انتظامیہ سے ملا۔ معاہدے کی پاسداری نہ کرتے تو امریکی افواج پر حملوں کا خدشہ تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا تھا کہ امریکہ کی طویل جنگ کا خاتمہ کیا جاتا، کیونکہ ہم نے افغانستان میں اپنے اہداف کو حاصل کر لیا تھا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کبھی ہمارے حق میں اور کبھی ہمارے مفادات کے خلاف کام کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر چکی تھی۔ طالبان نے دھمکی دی تھی کہ اگر معاہدے کی ڈیڈ لائن پر عمل نہ کیا گیا تو وہ معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے ہمارے فوجیوں پر حملے شروع کر دیں گے۔ ہم نے اسی معاہدے کی عملداری کے لیے فوج کا انخلاء طے شدہ تاریخ کے اندر کرنے کا فیصلہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنیوا میں افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑے ممالک نے شرکت کی۔ کانفرنس میں امریکہ برطانیہ کی طرف سے افغانستان کے لیے ایک دفعہ پھر بڑی امداد کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی انخلاء کے بعد اسی وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت کا اعلان ہو چکا ہے، جس کے بعد عالمی برادری میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر عالمی برادری نے اب افغانستان کی مدد نہ کی تو شاید وہ دوبارہ خانہ جنگی جیسا ماحول بن جائے گا، جو عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں جنیوا میں افغانستان کے لیے فنڈ ریزنگ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے افغانستان کے لیے بڑی امداد کا اعلان کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے افغانستان کے لیے 64 اور کینیڈا نے $50 ملین امداد کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ افغانستان میں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ رواں ماہ کے آخر تک افغانستان میں شدید غذائی قلت پیدا ہو گئی۔
انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں پبلک سروس کے ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت عالمی برادری کو افغان عوام کی مدد کرنی چاہیے تاکہ کوئی نیا انسانی بحران جنم نہ لے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے جنگی جرائم کے حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اسلامی امارات کے مجاہدین جنگی جرائم میں ملوث نہیں رہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ عالمی ادارے کی رپورٹ غلط فہمیوں پر مبنی ہے، نہیں چاہتے کہ جنگ زدہ علاقوں سے اصل حقائق سامنے لائیں۔ واضح رہے کہ عالمی برادری کی جانب سے افغانستان میں طالبان کے سخت گیر رویے سے متعلق خدشات پائے جاتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ خواتین کے ساتھ طالبان کا ناروا سلوک ریڈ لائن تصور ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی نے سردیوں میں گیس کی بچت کے لیے سستی بجلی پیکج کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں منظوری دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے بجلی کے صارفین کے لیے بڑھتی ہوئی کھپت پر موسم سرما کے لیے سستے ٹیرف اور 2002 کی بجلی کی پالیسی کے 11,000 پاور پروڈیوسر کی 131 ارب روپے کی متنازع ادائیگی کی منظوری دے دی۔ وزارت منصوبہ بندی کے اعلامیے کے مطابق سردیوں میں گیس کی محدود دستیابی ہوتی ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے گیس ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا سردیوں میں گیس بچانے کے لیے سستی بجلی کا پیکج لایا جا رہا ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پیکج 1 نومبر 2021 سے 28 فروری 2022 تک ہوگا، جبکہ دوسری جانب سستی بجلی پیکج میں کے الیکٹرک کو شامل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی سمری پیش کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک الاؤنس دینے کی سمری مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کے زیر انتظام رہنے والی بگرام جیل اور بگرام بیس کا انتظام طالبان نے سنبھال لیا۔ امریکی انخلا کے بعد جیل سے افغان فورسز کے نکلتے ہی بعض قیدی بھی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے تھے۔ بگرام ایئر بیس پر ٹوٹے پھوٹے امریکی ہیلی کاپٹر اور جنگی سامان جا بجا بکھرا ہوا ہے، جسے امریکی فوجی جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کی ورزش کا سامان بھی موجود ہے۔ بگرام ایئر بیس طالبان پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب اس ایئر بیس پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ واضح رہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی حکام نے بگرام ایئر بیس کو 20 سال بعد افغان فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث افراد کو 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی عدالت 4.52 بلین ڈالر منی لانڈرنگ کیس میں ملوث ملکی اور غیر ملکیوں کو 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزمان پر 45 ملین ریال تک کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے منی لانڈرنگ میں ملوث 20 سعودی شہریوں پر 20 سال تک سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کو سزا پوری ہونے پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ رواں سال کے شروع میں سعودی عرب کی اینٹی کرپشن اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے منی لانڈرنگ میں ملوث 65 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں ملکی و غیر ملکی افراد بھی شامل تھے۔ ان افراد میں سے 48 کا تعلق سرکاری اداروں سے تھا جو سعودی عرب میں مختلف وزارتوں میں تعینات تھے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔